اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ ملک آیات نمبر 2۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہ ذات جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ وہ آزمائے تمہیں کہ کون ہے تم میں سے زیادہ اچھا عمل میں، اور وہ بڑا زبردست بخشنے والا ہے۔ وہ ذات جس نے ہمارے لیے موت اور زندگی بنائی، تو ہمارے لیے پہلے زندگی نہیں موت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کیا تھے؟ جب وہ بنائے گئے تھے تو مٹی کے ایک پتلے تھے، بس کوئی زندگی نہیں تھی، پر اللہ نے زندگی عطا کی۔ تو پہلے موت ہے، پھر زندگی، اللہ کا ایک ایڈیشنل گفٹ ہے۔ تو یہ لائف ہماری، یہ جو زندگی ہے، یہ ہمارا بہت بڑا ٹیسٹ ہے اس دنیا میں۔ ہم کو اس کو پاس کرنا ہے۔ اس کو پاس کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہے، ہمیں اپنی ساری سنتوں کے اکارڈنگ ورک کرنا ہے۔ اب ایک دم سے تو ہم بہت میجر چینجز نہیں لا پائیں گے، بٹ اگر آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ کیا تو یو ول بی ایبل ٹو ڈو اٹ۔ اب جیسے آج کل کے ورلڈ میں ایوری ون اگر مائنڈ سیٹ وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے کریئر میں ایکسیل ہونا ہے، تو وہ ہو جاتے ہیں، اللہ پاک اس میں ان کو سکسیس دے دیتے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں۔ اگر یہی چیز ہم اپنا مائنڈ سیٹ کریں کہ ہمیں ایڈیشنلی اپنے قرآن کو سمجھنا ہے، وہ میجر بک کو سمجھنا ہے جو اللہ کی طرف سے اس میں جتنی چیزیں کوٹڈ ہیں وہ انہوں نے کوٹ کی ہیں، اور ہمیں ان سے اٹیچمنٹ اپنا بلڈ کرنا ہے۔ اگر یہ ہم اپنا مائنڈ سیٹ کریں گے تو وی کین 100% ڈو اٹ۔ ایک دم سے نہیں ہوگا، شیطان بھڑکائے گا، لوگ کہیں گے کہ ارے اس میں کیوں جانا ہے، یہ کیوں سمجھنا ہے، قرآن پڑھ لیتے ہیں، بہت سارا ڈسٹریکشن ہوگا آپ کی لائف میں۔ بٹ یو ہیو ٹو بی فوکسڈ، یو ہیو ٹو بی ویری مچ فوکسڈ کہ نہیں، آپ یہ سوچ کے کہ دس دنیا از ٹیمپرری، اس کے بعد ہمیں مڑنے کا، یہ دنیا میں ہمیں ایک اور چانس نہیں ملے گا۔ یہ ایک بہت میجر ایگزام ہے، اگر یہ اینڈ ہو گیا تو وی ول ناٹ ہیو ٹائم ایون ٹو ری رائٹ آر ایگزام۔ وہ چانس نہیں دیں گے اللہ پاک، پھر ہم کو ان کو آنسر کرنا رہے گا، پھر ہمیں ان کو وہ جو کویسچنس پوچھیں گے اس کے آنسرز ہمیں دینے پڑیں گے، اینڈ وی ول بی آل نمب ایٹ دیٹ ٹائم۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، کیفَ تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کس سے انکار کر سکتے ہو اللہ کا؟ تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا جب کہ تم مردہ تھے، اور اس نے تمہیں زندگی دی، اور پھر وہ تمہیں مارے گا، اور وہ تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو ہم مردہ تھے، زندگی ہمیں عطا کی گئی ہے، یہ بہت کلیئرلی اسٹیٹڈ ہے قرآن میں، اور ہم کیسے اللہ کے ورڈز کو جھٹلا سکتے ہیں؟ وی کین ناٹ ڈینائی اینی آف ہز سینگز یا پھر ان کے انسٹرکشنز کو۔ اور آگے ہمیں بتایا گیا ہے کہ زندگی ہمیں دی کیوں گئی ہے، کہ ہمارا خالق، ہمارا کریٹر یعنی اللہ ہمیں ٹیسٹ کر سکے کہ ہم میں سے کون ہے بہتر عمل کرنے والا۔ دس از وائی دا لائف جو ہم میں دی گئی ہے وہ اس وجہ سے دی گئی ہے۔ اللہ کو پتہ ہے ہم ہیومن بینگز ہیں، ہم مسٹیکس کریں گے، بہت سارے ڈسٹریکشنز ہیں ورلڈ میں، بٹ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اتنے ڈسٹریکشنز میں، اس ایگزامینیشن میں، وہ کون سے اتنے پاپولیشنز میں اتنے نیک بندے ہیں، یا کون سے وہ لوگ ہیں جو ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گے، ان کو پتہ ہے کہ دس زندگی از ٹیمپرری۔ اس آیات سے ہمیں بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ سب سے پہلے کہ زندگی اور موت اللہ کی طرف سے، کوئی دوسرا نہ ہمیں زندگی دے سکتا ہے اور نہ موت۔ سوچیں آپ لوگ۔ دوسرا یہ کہ انسان ایک مخلوق ہے جس کی نیکی اور بدی کی قدرت دی گئی ہے، نہ اس کی زندگی میں مقصد ہے نہ موت۔ زندگی کیا ہے؟ کوریلیٹ کریے۔
ایک ایگزامینیشن، ایک امتحان. اور موت کا مطلب کیا ہے؟ امتحان ختم، اٹس ڈن. Now no time will given to us to rewrite the examination کہ ابھی ٹائم بچا ہم ایک بار ری رائٹ کر لیں جیسے ہم ایگزامینیشن میں کرتے ہیں کہ میم بس 5 منٹ تھوڑا سا اور لکھ لیں. بٹ اللہ تعالیٰ تو وہ ہمیں مہلت ہی نہیں دیں گے. انہوں نے دی ہے، آپ بلیسڈ ہیں. ابھی تک ہم لوگ جو لائف ہے ابھی ہمیں نہیں پتہ ہماری کل رہے گی نہیں رہے گی. جو ہے اس کو وی ہیو ٹو وائنڈ اٹ اپ ود اے گڈ ڈیڈس کہ جب ہمیں وہ اسکیل میجر کیا جائے گا تو ایٹ لیسٹ ہماری گڈ ڈیڈس زیادہ میجریبل رہیں ان کمپیریزن آف بیڈ ڈیڈس. اب اس امتحان کی غرض سے انسان کا اس کے خالق نے عمل کا موقع دیا ہے کہ وہ دنیا میں ایسے کام کر سکے جس کی اس کی اچھائی یا برائی ظاہر ہو سکے اور وہ اپنے عمل سے دکھا سکے کہ وہ کیسا انسان ہے. اب یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا عمل اچھا ہے کہ کون سا برا ہے؟ ہم کو تو یہی لگتا ہے نا، ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، ہمارے عمل تو بہت اچھے، ہم تو جنتی ہیں بھائی. دیکھیے اعمال کی اچھائی یا برائی ڈیسائیڈ کرنے یا امتحان دینے والوں کا تو کام نہیں ہوتا ہے. ہم اپنا ایگزامینیشن تو لکھ آتے ہیں، سارے کویشچنز آنسر کرتے ہیں، بٹ مارکس کون دیتا ہے؟ ایگزامینر. تو اس لیے ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوتا ہے ڈیسائیڈ کرنے والا کہ ہم نے اچھے کام کیے یا برے. بس ہمیں یہ سوچ کے کرنا ہے کہ ہمارا ہر ایک ایکٹ ایز اے ورشپ ہو اللہ کے لیے، اینڈ ڈیسائیڈ کرنے والے تو اللہ تعالیٰ. آپ کی نیت سے آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، ہی از دا بیسٹ ون ہو نوز، اینڈ ہی نوز ایچ ون آف اس. جتنے بھی کریشنز ہیں، انہوں نے جتنے بھی لوگوں کو بنایا ہے، ہم سب ان کے بندے ہیں اور وہ ہر ایک بندوں کا خیال رکھتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اس دنیا میں ایک پتا بھی ہلتا ہے نا تو ان کی وجہ سے ہلتا ہے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے سب ان کی وجہ سے ہوتا ہے. تو جب ہمارے خالق ہمارے کریٹر ہیں وہی بتائیں گے، وہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمارا عمل اچھا تھا یا برا تھا. اس لیے اس نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہمارے لیے رول ماڈل اتارا اور اس کے ساتھ ہمیں ہدایت کی کتاب بھی عطا کری، قرآن. وہ رول ماڈل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی زندگی کو اسٹڈی کر کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ احسان عمل کون سا ہوتا ہے. امتحان کی تیاری کے لیے علم کا ہونا ضروری نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں، ہم پتہ کریں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی اور ان کا عمل کیسا تھا. اللہ نے ہمیں ہدایت کے لیے قرآن دیا اور ایک نمونہ بھی دیا، ایک ٹیچر، ایک معلم دیا جس نے ہمیں کر کے دکھایا، ایک رول ماڈل جسے کہتے ہیں. تو اس لیے اب ہمیں کیا کرنا ہے، اسی عمال کو سامنے رکھ کر جسے شیطان خوبصورت بنا کے دکھائے نہیں. شیطان یہی کرتا ہے نا، لوگوں کو ان کے عمال بہت خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے اور لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. لیکن اللہ کی نظر میں کون سا عمل اچھا ہے؟ وہ عمل جس میں نیت اچھی ہو، نیت اخلاص والی ہو، خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ فار این ایگزامپل، جیسے میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر ہم کوئی بھی کام ایسا کرتے ہیں جو اللہ کو خوش کرتے، so there we are putting him on number 1 priority. If we say our career is important or Allah, so nowadays people are running after their careers کہ ان کا career زیادہ important ہے. ہم پیسہ تو پڑھائی میں لکھائیں گے، ڈاکٹری میں لکھائیں گے. if someone says کہ دین کی کلاسز میں جوائن کرا دو، تو وہ ساؤنڈ اگر وہ لوگ جو بتاتے ہیں تو اس کو بڑا نیچی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. کیوں بھائی، تم اپنے بچے کو اس اسکول میں ڈالو، اس اسکول میں ڈالو. So here what we are doing, we are putting Allah in number 2 position and number 1 on career. اگر ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہم بچوں کو نمبر 1 پہ رکھتے ہیں اور اللہ کو نمبر 2 پہ رکھتے ہیں. ہم اپنے بچوں کی خواہشات کے لیے وہ سارے کام کرتے ہیں جو اللہ پاک کو نہیں پسند ہے. So we are keeping anyways number 2. دوسرے اعمال وہ اچھے ہوتے ہیں جو سنت کے مطابق ہوں. تو جب تک ہماری زندگی میں ایسے اعمال نہیں ہوں گے، ہماری زندگی خوبصورت نہیں ہو سکتی ہے، ہمیں بلیسنگز نہیں مل سکتی ہیں. اگر ہم کسی کا بار بار اپنی زبان سے ہم نے کوئی ہارش ورڈ کہہ دیے، بھلے وہ سچ بھی ہیں،
اور اس بندے کا دل دکھ گیا سامنے والے کا. سو وین وی ڈنٹ ڈو اے گڈ ڈیڈ, وہ سامنے والا ہرٹ ہو گیا, دیٹ مینس اٹس اے بیڈ ڈیڈ. اب فائنلی بات کرتے ہیں ایگزامینیشن کے بعد کی. ایگزامینیشن کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو رزلٹ کے بغیر تو ایگزامینیشن کا مزہ ہی نہیں ہے, رائٹ؟ اس لیے جو شخص جیسا اعمال کرے گا اس کے مطابق اس کو رزلٹس ملیں گے, اس کے مطابق ہی ان کو اسکورز ملیں گے, اس کے ہی مطابق اسے جزا دی جائے گی, کیونکہ اگر جزا نہ ہو, ریٹرن نہ ہو, تو امتحان لینے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اس کے بعد العزیز الغفور, اس کے دو معنی ہیں. ایک کہ وہ بھی انتہا زبردست ہے اور سب پوری طرح غالب ہونے کے باوجود اپنی مخلوق کے حق میں بہت رحیم اور بہت غفور ہے. وہ ظالم اور سختدار نہیں ہے. جو ہم ان کی ریپوٹیشن اپنے بچوں کے سامنے بنا دیتے ہیں نا, یا کہ اللہ پاک کو یہ نہیں, اللہ پاک ناراض ہو جائیں گے, اللہ پاک غصہ رہیں گے. اللہ پاک سے تو سافٹ ہارٹڈ دل کسی کا ہو ہی نہیں سکتا, ایک ماں کا بھی نہیں ہو سکتا, میں تو یہ کہوں گی. وہ اتنے زیادہ رحیم و کریم ہیں. دوسرا معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس پوری اتھارٹی ہے, پوری قدرت ہے کہ وہ سخت سے سخت سزا دے سکتے ہیں. کسی میں طاقت نہیں ہے کہ ان کی سزا سے بچ سکے. لیکن جو نادم ہو کر برائی سے باز آ جائے اور معافی مانگ لے, اس کے ساتھ وہ بڑے غفور ہیں. اس کے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں, اس کو بخشنے والے ہیں. سبحان اللہ. تو آئیے کنکلوڈ کر لیتے ہیں اس آیات کو. اللہ نے موت بنائی اور زندگی بنائی. ہم لوگ پہلے مردہ تھے. اللہ نے ہمیں زندگی عطا کری. کیوں عطا کری؟ تاکہ وہ ہمیں ٹیسٹ کر سکیں. کون ہم میں سے بہتر ہے, کون ہم میں سے اچھی ڈیڈز کرتا ہے. اب یہ احسان اعمال کون سے ہوتے ہیں جو سنت کے مطابق ہوں اور ایک دم اخلاق سے کیے گئے ہوں, بے دلی سے نہیں, خالص اللہ کے لیے کیے گئے ہوں, ان کی نیت بہت پیور ہو, ہر ایک کام میں اللہ کے انٹینشن سے ہو. اللہ کو گریٹیٹیوڈ کرنا از آلسو, جس سے وہ بہت خوش ہوتے ہیں. آپ کے پاس کم ہے بٹ آپ کی زندگی بہت اسموتھلی چل رہی ہے. پلیز ٹیک آؤٹ ٹائم ٹو سے گریٹیٹیوڈ ٹو اللہ. 2 رکعت نماز نفل شکرانہ پڑھ لیں, چاہے تو عشاء کے بعد, چاہے تو فجر میں. اس سے وہ بہت خوش ہوتے ہیں. اور آپ اتنا سا کر کے دیکھیے گا آپ کی لائف میں سکون اور ان کی رحمتیں اتنی زیادہ آئیں گی, جہاں سے آپ کو انٹینشن بھی نہیں ہوگا کہ اچھا میری لائف میں یہ ہو سکتا تھا اتنا اچھا. اور پھر اس کے بعد وہ بہت عزیز ہیں, بہت غفور ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ بہت عزیز اور بہت غفور ہیں. وہ بندوں کو معاف کر دیتے ہیں, چاہے جتنا بھی بڑا گناہ ہو. اگر بندہ نے ایک بار ان سے سوری, ان سے معافی دل سے مانگی, وہ 100% معاف کرنے والے ہیں. بہت خوبصورت سی آیت ہے نا, کسی امید سے بھری آیت ہے یہ. پوری زندگی کا مقصد اس آیت نے سمجھا دیا. اللہ کرے کہ اس آیت کا عکس ہمارے اعمال پر بھی دکھنے لگے, ہمارے دلوں میں چلا جائے. اللہ ہم سب کو علم حاصل کرنے والا بنا دے اور بہترین عمل کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین.